اچھا جی یہ دیکھیں جی ابھی جی آپ کو میں یہ کیا ہے جی؟ سٹیمپ، مہر ہے؟ بالکل، یہ کیا ہے؟ پیپر۔ پیپر۔ کیا مہر پیپر ہو سکتی ہے؟ نہیں، مہر کیا کرتی ہے پیپر کو؟ تصدیق کرتی ہے، اگر میں یہ مہر میں نے لگا دی ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ڈاکومنٹ اٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اٹیچڈ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مہر میں سیاہی ختم ہو گئی ہے، نہیں، یا کیا پیپر جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، پیپر بھی نہیں تو اس ختم کا ہوا۔ مطلب ہے کہ اگر دوسرا پیپر بھی ہمارے پاس آتا ہے تو اس پہ اگر یہ مہر لگتی ہے تو یہ پیپر بھی اٹیسٹ ہو گیا، یہ پیپر بھی اٹیسٹ ہو گیا۔ جی، یہ محمد رسول اللہ کا کریکٹر ہے، اللہ نے بتایا۔ اچھا، اگر آپ یہ طریقہ لے لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ کے ساتھ نبی آئیں گے، تو پھر آپ وہیں پہ بات آ جائے گی کہ پھر دکھائیں کہ ان کی سٹیمپ کے ساتھ کون سا نبی آیا ہے۔ ان کے سٹیمپ سے مراد مطلب کیا لے رہے ہیں کہ ایسے ادھر لکھا ہو مطلب سٹیمپ کے اوپر؟ جس کی وہ تصدیق کریں گے وہ نبی ہوگا۔ وہ اٹ سیلف ویریفیکیشن ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ مہر جو ہے، یہ مہر اٹ سیلف جو ہے وہ ویریفائی کر رہی ہے اس پیپر کو۔ جی جی، یہ جو پیپر ہے اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ یہ مہر ہے۔ لیکن آپ آیت کو پوری طرح پڑھیں نا، اس میں آیت کے آپ کے پیچھے سامنے لکھا ہوا ہے۔ چاروں آیتیں پڑھتا ہوں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی دیکھیں نا، یہ جو پیپر ہے اس کی ویلیو ہی تب ہو رہی ہے جب اس پہ یہ سٹیمپ لگ رہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اگر یہ سٹیمپ نہیں ہے اس کے اوپر تو اس کا مطلب ہے اس پیپر کی ویلیو نہیں ہے۔ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء، النبیین ہے نا جمع میں، جی اگر اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر ہے تو وہ انبیاء ہیں۔ اب ہم اس ایسے ہی۔ بعد میں بات کرتے ہیں کہ انبیاء ہوتا کیا ہے، اور ابھی ہماری ایک چیز کی تو وضاحت ہوگی کہ سٹیمپ جو ہے وہ پیپر نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ یہ بھی وضاحت ہوگی کہ جس آیت کے ذریعے ہم نے یہاں تک پہنچے ہیں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل بالکل، میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کر رہا، ہاں، بالکل 100% میرا بھی ایمان ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ بالکل۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے۔ اور نبیوں کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ آنا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، یا میں ان کو بند کرنے والا ہوں، یا میں ان کا خاتم ہوں، یعنی کہ ان کی سیل ہوں، دیکھیں، اور میرے بند، بعد اب چلے کوئی بند نبی بند کی بھی میں آپ کے سامنے مثال رکھ دیتا ہوں۔ آپ اگر اس کو بند لیتے ہیں تو یہ جی میں ایک پیپر ہے میرے پاس، نہیں۔ ہاں جی، اب میں کیا کر رہا ہوں، اس کو بند کر رہا ہوں۔ ہوں، یہ میں نے ایک پیپر کو فولڈ کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا اس پیپر کے اندر کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ نہیں پتا نا مجھے اس کے، نہیں، یہ کیا ہو گیا آپ کے مطابق؟ بند ہو گیا۔ آپ کے مطابق ہو گیا بند، ہو گیا۔ اب باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا چیپٹر ہو گیا بند۔ بند ہو گیا۔ تو ان کا جو چیپٹر اوپن ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ، وہ کھولا کس نے چیپٹر؟ کیا مطلب؟ جو سمجھا اللہ نہیں کہہ میں۔ رہا ہے، سورۃ بقرہ کی لاسٹ آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ آپ نے امن لے کے آنا ہے، بالکل ایمان ایسے لے ہی۔ کے آنا ہے، جی ایسے ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ وہی میں نے آپ سے پوچھا کہ ایک جو ہے ہمارے پاس ایک آلریڈی چیپٹر جو بند ہے، تو آپ اس پر کیسے ایمان لائیں گے جب تک آپ اس چیپٹر کو کھولیں گے، یا جو آپ کے پاس پیج ہے اس کو کھولیں گے، یا کھولے بغیر ہی آپ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، کھولیں گے، ضرور کھولیں گے، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، ہم جو مطلب لیتے ہیں اس کا، یا جو ہمیں سمجھایا گیا یا سکھایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کے آنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔
ٹھیک ہے، مختلف ادوار گزرے، اس میں مختلف انبیاء آئے، رسول آئے، ان کو کتاب دی گئی، ان کو نبوت دی گئی۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ سلسلہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کو بھی کتاب ملی تھی اور وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے، یا ہیں کہہ لیں، وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ صحیح ہے، تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کی نبوت تو کوئی نہیں چھین سکتا نا بعد میں، تو وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اور یہ سلسلہ آ کر ختم ہوا سورۃ احزاب کی 40 نمبر آیت پر، اور یہاں پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا اللہ کی کتاب میں کہ اب یہ سلسلہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن پھر اور ملک اس صاحب کی ہماری بحث تصدیق کے لیے پھر ہم احادیث میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں بات پھر ہماری دوبارہ اسی چیز پہ آ جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے سیل کا مطلب بھی رکھا ہے، سیل کا مطلب ہے مہر۔ اب مہر نہ تو خود پیپر ہو سکتی ہے، تو پہلی بات تو ہمیں کلیئر ہوگی کہ جو محمد رسول اللہ ہے وہ نبی نہیں ہے۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ مہر نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کی ہم نے صرف ایک آیت کو پڑھ کر اس کے اوپر اور کہیں پہ بتا دیں جہاں پر اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی کہا ہو، مسئلہ نہیں، میرے سامنے آیت پیش کر دیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے؟ ہو نہیں سکتے نا، آپ کے سامنے میں نے ایک وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ایک میں نے اسٹیمپ رکھی ہے، ایک پیپر رکھا ہے۔ اسٹیمپ جو ہے وہ پیپر ہو نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اسٹیمپ کیا کرتی ہے، اس پیپر کو ویریفائی کر دیتی ہے، ویریفائی کر دیتی ہے، بالکل۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ویریفائی کرتی ہے، یہ 100% ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اسٹیمپ بھی اسٹیمپ ہے اور اسٹیمپ ہی پیپر ہے، تو یہ بات بالکل جھوٹی سی بات ہے، جو نہ لاجک میں آتی ہے نہ حقیقتاً طور پہ ایسے ہے۔ تو محمد رسول اللہ پہ میرا 100% ایمان ہے، لیکن جو محمد نبی اللہ جو لوگ کہتے ہیں اس پہ میرا کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب اللہ سے اس کی ویریفیکیشن نہیں ہے، ویریفائڈ نہیں ہے، وہ ویریفیکیشن نہیں ہے، ویریفائڈ۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے، ویریفائڈ، ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ کس کا آ رہا ہے ڈبل مائک؟ دیکھیں اب ہم آگے تھے، اس کو بات کو نا تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں ملک صاحب۔ السلام علیکم ناصر بھائی۔ بتاؤ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کہا ملک صاحب کو آج تو بڑے پیپر کاغذ لے کے سنبھال رہے ہو، سمجھا رہے ہو، سمجھ نہیں وہ ایک دیکھیں نا کانسیپٹ جو ہے لوگوں کا، ملک صاحب بڑے سمجھدار بندے ہیں، لاجیکل بندے ہیں، لاجک کے اوپر جاتے ہیں، تو میں نے کہا چلے لاجیکل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن لاجک جو ہے وہ ایمان کے اوپر جب آتی ہے تو پھر انسان ہار جاتا ہے نا لاجک سے، پھر وہ ایمان کے اوپر بھاگ جاتا ہے، تو مشکل ہے۔ ہاں پھر آپ مطلب جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ بس یہ کہہ دو کہ ایمان بالغیب جو میں نے آپ سے کہہ دیا ایسے ہی ہے، 99.999% تو یہی ایسے ہی چلے گا۔ آپ جتنے فرضی پیپر دیں۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم جی بنی اسرائیل جی آئی ڈی والے جو سے ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں تھا ہوا؟ دیکھیں جو اللہ نے ان کا سٹیٹس بتایا ہے محمد رسول اللہ کا، رسول کا جو سٹیٹس ہے وہ بڑا خوبصورت ایک سٹیٹس اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے 4 کام ہیں۔ ایک تو وہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، دوسرا کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے، تیسرا کتاب کا علم دیتا ہے، حکمت کا علم دیتا ہے 3، چوتھا کیا کرتا ہے اس سے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کو کیا کرتا ہے یزکیکم، آپ کا تزکیہ کرتا ہے، آپ میں پیورٹی آ جاتی ہے۔ آیات کی تلاوت ہونے کے بعد جب کتاب اور حکمت کا علم آتا ہے تو پیورٹی ہو جاتی ہے، یہ رسول کا سٹیٹس ہے۔ تو میں جو سمجھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سے یہ 4 کام ہو رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بات وضاحت کی ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا ہے
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کی کوئی ایسی پیشگوئیاں بتائی ہیں کہ جو بعد میں حرفن پہ حرفن پوری ہوئی ہیں؟ نہیں میری بات سنیں نا، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اسی کے اندر آپ کا جواب ہے. آپ اس سے ذرا چیک کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ سے پا کے بتائی ہے اپنے صحابہ کو کہ یہ فلاں بندہ جو تھا اس کے ساتھ فلاں وقت میں یہ ہوگا اور وہ ہوا ہے؟ جناب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی جو ہے، نبی کریم کا مطلب یہی کون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اچھا، حضرت محمد جی، میں ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، اللہ کا رسول مانتا ہوں. ہاں، اگر اللہ کے رسول کی بات کریں تو اللہ کا رسول آدمی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کی تو اللہ کا رسول آج بھی موجود ہے ہمارے درمیان.